وعلى آل إبراهيم. عن أبي قتادة قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق علیہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے. اور ان پہلی 2 رکعات میں سے بھی پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے، اور آخری 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. نماز سے متعلق احکام و مسائل پر احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں امامت کرواتے ہوئے ظہر اور عصر کی نماز کی قرات کی کیفیت بیان ہوئی. تو ظہر اور عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کچھ آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کرنا چاہیے، اور عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں اتنی تلاوت کرتے جتنی دیر میں بندہ سورہ بروج یا سورہ والشمس وضحاہا اس طرح کی جو مقدار کی صورتیں ہیں وہ تلاوت کر لیتا ہے. اور دوسری رکعت میں بھی آپ تلاوت کرتے لیکن وہ پہلی رکعت سے کچھ کم ہوتی، اور پھر آخری 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، یعنی سورت نہیں ملاتے تھے. دوسری روایات میں اس بات کی صراحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آخری 2 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی تلاوت فرما لیا کرتے تھے. تو عمومی عمل یہ تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ظہر اور عصر کی نماز میں آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت یا قرآن مجید کا حصہ تلاوت نہیں کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا کر بھی لیتے تھے. تو جوازیت ہے، یعنی اگر انسان تلاوت کرنا چاہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کر سکتا ہے. صحابی بیان کرتے ہیں حضرت ابو قتادہ کہ آپ جب ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے تو اس میں کوئی ایک آدھ آیت اس طرح تلاوت کرتے کہ اس کی آواز ہمیں سنائی دے جاتی. یہ اس لیے کہ تاکہ صحابہ کرام کو تعلیم ہو جائے کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس طرح سری نمازوں میں بسا اوقات آواز تھوڑی اونچی کر لیتے تھے ایک آدھ آیت میں، جس کی وجہ سے صحابہ کی تعلیم ہو جاتی، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، بالکل خاموش نہیں کھڑے. تو امام کے لیے یہ بھی مسنون ہے کہ وہ نماز پڑھاتے سری نمازوں میں آیت کوئی ایک آدھ تھوڑی اونچی آواز سے پڑھ دے، تاکہ مقتدیوں کو پتہ چل جائے کہ امام قرات کر رہا ہے، اور یہ بھی تعلیم ہو جائے کہ کہاں سے قرات کر رہا ہے. قرآن مجید کی قرات کا پتہ لگانے کے لیے امام کا کبھی تھوڑی بہت ایک آدھ آیت جو ہے وہ اونچی آواز سے تلاوت کر لینا یہ جائز ہے، لیکن اتنا نہیں کہ پوری نماز کے اندر ہی وہ اونچی آواز سے تلاوت ہو رہی ہو اور جس کے نتیجے میں سری نماز کا جو حکم ہے وہی فوت ہو جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں جو اذکار کرتے تھے یا دعائیں پڑھتے تھے وہ بھی بسا اوقات اتنی آواز سے، ان میں سے ایک آدھ کوئی جو ہے وہ تسبیح پڑھتے، ایسی آواز سے پڑھتے کہ صحابہ سن لیتے تھے. تو امام کا مقتدیوں کی تعلیم کے لیے نماز کے دوران کوئی ایک آدھ جملہ جو خاموشی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تھوڑی آواز سے پڑھ دینا، اس کی گنجائش ہے. لیکن کل بھی یہ بات ہوئی تھی، یہ گنجائش صرف امام کے لیے، مقتدیوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ باقی سب کو بھی، بلکہ امام کو بھی ڈکٹیٹ کراتے رہیں کہ جی وہ پیچھے مجبور، ان کے پڑھنے پہ مجبور ہو جائے کہ جی سن کے پیچھے سے کہ وہ اب پڑھ رہا ہے تو اب کیا کرے. تو ایسے تلاوت کرنا جو ہے وہ درست نہیں.
تو نماز میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلی رکعت بعد والی رکعت سے لمبی ہونی چاہیے، یعنی پہلی رکعت سب سے لمبی، دوسری اس سے کچھ کم، اور تیسری اور چوتھی رکعت ان سے کم، کیونکہ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، آگے وہ آئے گی بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں وہ عموماً ظہر کی نماز کی آخری 2 رکعتوں کے برابر ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں زیادہ مختصر پڑھتے تھے بنسبت ظہر کی، تو ظہر کی نماز میں جتنی آپ تلاوت کرتے تھے اس سے کم تلاوت آپ عصر کی نماز میں کرتے تھے، اور پھر آخری جو 2 رکعتیں ہیں عصر کی وہ عصر کی پہلی 2 رکعتوں سے مختصر ہوتی تھی، تو اس اعتبار سے پہلی رکعت کو تلاوت میں ذرا لمبا کرنا اور دوسری رکعت کو تلاوت میں مختصر رکھنا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا کہ پہلی رکعت میں تلاوت زیادہ ہو اور دوسری رکعت میں اس سے کم، دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ تلاوت کرنا جائز تو ہے، یعنی کبھی ایسا ہو جائے تو یہ نہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اقرب الی السنہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں زیادہ تلاوت کی جائے۔ ہمارے ہاں بعض ایک اوقات یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ترتیب کا بھی خیال کرنا چاہیے، خیال کر لینا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورہ نساء کی تلاوت کی اور بعد میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی، تو سورہ آل عمران پہلے ہے ترتیب میں، سورہ نساء بعد میں ہے، تو ترتیب نزولی کا اہتمام کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو ضروری نہیں، لیکن اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلی رکعت میں تلاوت زیادہ ہو اور دوسری رکعت میں اس سے قدرے کم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پڑھ سکتا ہے، عصر اور ظہر میں مقتدی جو ہے وہ اپنی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، پھر بھی ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی۔